بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، یعنی رمضان سے قبل جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جب جنت کے دروغہ سے حوریں پوچھتی ہیں، دروغہ رضوان سے حوریں پوچھتی ہیں کہ یہ کون سی رات ہے کہ اتنی خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور ایک ہوا چلتی ہے جس کی وجہ سے جنت کے دروازے بجنے لگتے ہیں، تو دروغہ رضوان کہتا ہے کہ یہ وہ رات ہے، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے سارے دروازے امت محمدیہ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جب جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، ان کو قید کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا ہے، اور تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رمضان میں تنگ نہ کرے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے مسلمان رمضان میں اپنی عبادات کر سکتا ہے اور مختلف قسم کے وساوس سے بچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے، اور جب آدمی رات کو تراویح میں قیام کرتا ہے، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر قرآن کو سنتا ہے، پھر جب رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، راتوں کو اللہ کی عبادت ہوتی ہے، دن کے وقت رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں، اور جب روزے رکھتا ہے پھر روزے کے وقت اور افطاری کے وقت اس کے لیے ایک خوشی ہوتی ہے، اور وہ ایک پرمسرت گھڑی ہوتی ہے۔ اس پرمسرت گھڑی میں انسان اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر دن اس کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، پھر جنت کی حوریں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح جنت میں مختلف قسم کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ جب انسان یہ وقت گزارتا ہے، روزے کی مشقت کو اٹھاتا ہے، پھر رات کے قیام کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، صبح کے وقت سحری کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، دینی محافل قائم کی جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ بھائی، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو نا، انہی لوگوں کے بارے میں، اسی آدم کے بارے میں تم کہہ رہے تھے نا کہ یہ دنیا میں فساد کرے گا، دیکھتے نہیں آج میرے آگے سجدہ ریز ہے، دیکھتے نہیں آج میرے سامنے رکوع کر رہا ہے، میرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقریباً آج رمضان کو 15 دن رہ چکے ہیں، ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں۔ ہم نے کہیں جانا ہو نا، یہاں سے میں نے کراچی جانا ہو تو میں کیا کروں گا؟ پہلے سے ایک چیز اپنی تیار کروں گا، میں دیکھوں گا بھائی ٹرانسپورٹ کا نظام کیسا ہے، راستے میں سہولیات کیسی ہیں، یہاں سے جا رہا ہوں میرے لیے چیزیں پوری ہیں یا نہیں ہیں، مکمل اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو یہ مقدس مہینہ ہے، اس میں ہم کیا کریں؟ اس کی پہلے سے تیاری کریں، اپنے آپ کو ہم عبادات کا پابند بنائیں، ہم اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنائیں۔ ہم ابھی سے کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں ہم نے اللہ رب العزت سے گڑ گڑانا ہے۔ اور بالخصوص کیا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جب رمضان المبارک کے آخری ایام ہوتے ہیں، ہم لغویات میں لگ جاتے ہیں، فضولیات میں لگ جاتے ہیں، ہم بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اعمال جو ہیں تو گویا کہ وہ یوں ہو جاتے ہیں کہ ہم دن بھر پیسے کماتے رہیں لیکن ہماری جو پاکٹ ہے تو وہ پھٹی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کہ یہی ہوگا، جب شام کو آئیں گے تو ہماری جیب پھٹی ہو تو اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو یہ اعمال ہیں ان کی تیاری کریں، ہم ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں، ہم اپنے آپ کو تیار کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں، یعنی جو ہی رمضان شروع ہو تو ہم اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر بس اللہ رب العزت کے در پہ آ جائیں کہ یا اللہ، آپ ہی ہیں، آپ سے ہی ہم مانگتے ہیں، آپ ہی ہمیں دینے والے ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے رمضان المبارک کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنے
اپنی تمام تر مصروفیات سے خالی ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے اور مختلف جو عبادات ہیں ان میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں یہ اس ماہ مقدس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔